اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الحمد لرب ہوا شافی لسقیم والشکر لمن رحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ وعمن والا. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی ربی جل حسبی ربی جل اللہ. عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ علیہ. داخل رحمت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب. لا حسبی ربی جل اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا پاؤں گر میں احمد مختار کو پاؤں گر میں احمد مختار کو پاؤں گر میں احمد مختار کو نظر کر دوں دل شہ ابرار کو نظر کر دوں دل شہ ابرار مجھ کو پہنچائے مدینہ گر خدا مجھ کو پہنچائے مدینہ گر خدا دیکھتا بیٹھوں درو دیوار کو
دیکھتا بیٹھوں درو دیوار کو، پاؤں گر میں احمد مختار کو، نظر کر دوں دل شہ ابرار، آئے گر رحمت پہ اللہ غفور، آئے گر رحمت پہ اللہ غفور، دن بنا دے دم میں وہ شب تار کو، دن بنا دے دم میں وہ شب تار کو، پاؤں گر میں نظر کر دوں دل شہ اب حاسد کم بخت کا مت فکر کر، حاسد کم بخت کا مت فکر کر، پہنچے گا خود کیفر کردار کو، پہنچے گا خود کیفر کردار کو، پاؤں گر میں نظر کر دوں دل شہ ابرار، دم میں کر دے مشکلیں آسان سب، دم میں کر دے مشکلیں آسان سب، دیر کیا ہے عزت غفار کو، دیر کیا ہے امین عزت غفار کو، پاؤں گر میں نظر چاہے مسجد نبوی کی وہ شان بہار، مسجد نبوی کی وہ شان بہار، بھولا ہوں میں خلد کے گلزار کو، بھولا ہوں میں خلد کے پاؤں گر میں احمد مختار کو، نظر کر دوں دل شہ یار کی جس پر ہوئی نظر کرم، یار کی جس پر ہوئی نظر کرم، یار کی جس پر ہوئی نظر جانے وہ کیا خطرہ اغیار کو، جانے وہ کیا خطرہ اغیار، پاؤں گر میں احمد مختار، نظر کر دوں دل شہ
کب بھلا اس کا کہیں لگتا ہے دل، کب بھلا اس کا کہیں لگتا ہے دل، دے دیا دل جس نے ہے دلدار کو، دے دیا دل جس نے ہے دلدار کو، پاؤں گر میں احمد نظر کر دوں، عشق کی جس پر ہوئی نظر کرم، عشق کی جس پر ہوئی نظر سمجھے وہی عشق کی گفتار کو، سمجھے وہی عشق کی گفتار کو، پاؤں سبحان اللہ احمد نظر کر دوں دل شے، عطر تو خوشبو سے مہکے گا خود ہی، عطر تو خوشبو سے مہکے گا خود ہی، کہنے کی حاجت نہیں عطار کو، کہنے کی حاجت نہیں عطار کو، پاؤں گر میں احمد نظر کر دل، جو ازل سے ہی غلام رحمت اللہ علیہ، جو ازل سے ہی غلام حضور ہو، جو ازل سے ہی غلام حضور ہو، جو ازل سے ہی غلام حضور، وہ چھپائے کیسے اس اظہار کو، وہ کیسے اس اظہار کو، پاؤں گر میں احمد سبحان اللہ نظر کر دوں دل شے ابرار کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا سلسلہ جو گزشتہ رات سے شروع ہو چکا، آج کی شب اس محفل مبارکہ میں رحمت للعالمین خاتم النبیین شافع المذنبین آنس الغریبین راحت المشتاقین قائد الغر المحجلین
رؤوف رحیم نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر مقصود ہے. جیسا کہ ہمارا ترتیب ہے ہمیشہ سے. قرآن مجید کے چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ورس نمبر 143 کی آیت شریفہ ہے، جس کی تلاوت اس فقیر گناہگار ابھی کرتا ہے، اور پھر اس کا ترجمہ اور اس پر گفتگو مقصود ہے. باری تعالی نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین، اور ان قریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا. یہ آیت کریمہ ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر 144. وما محمد الا رسول، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو سیدھا سا یہ ہے، اور محمد تو ایک رسول ہے، اور ایک یہ کہ محمد نہیں مگر اللہ کے رسول. دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے، صرف عربی کے الفاظ سے ترجموں کا فرق پڑتا ہے، مفہوم و معنی ایک ہی ہے. وما محمد الا رسول، اس کا شان نزول ہے، اور وہ یہ ہے کہ غزوہ احد ایک مشہور غزوہ ہے، جہاد، جنگ. اور غزوہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائد تھے. آپ کی قیادت میں صحابہ کرام جہاد کے لیے میدان جنگ میں تھے. تو جیسے غزوہ بدر ہوا ایسی غزوہ احد بھی ہوا. ایک پہاڑ بھی ہے مدینہ طیبہ میں جس کا نام ہے جبل احد، اور اس کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. مسلمان کو اس حدیث سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، اور وہ یہ معلوم ہوا کہ انسان تو انسان، پتھر بھی حضور سے محبت کرتے، کیونکہ پہاڑ پتھر کا ہوتا ہے. درخت بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. میرے جد امجد شب میلاد النبی میں بیان فرما رہے تھے 50 سال پہلے کی بات، تو آپ نے ایک شعر پڑھا، پتھر کریں سلام جنہیں اور شجر کریں، پتھر کریں سلام جنہیں اور شجر کریں، معلوم ان کا مرتبہ ہم کیا بشر کریں. ہم بشر ان کا مرتبہ کیا معلوم کریں کہ جن کا مرتبہ اللہ نے ایسا بنایا کہ پتھر بھی سلام کر رہے ہیں اور شجر بھی سلام کر رہے ہیں، یعنی درخت
پہاڑ بھی سلام کر رہے ہوں، جانور بھی سلام کر رہے ہوں، جنات بھی سلام کر رہے ہوں، فرشتے بھی سلام کر رہے ہوں، ان کا مرتبہ کوئی کیا جانے. تو اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو قبل نبوت، اعلان نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا. گویا کہ پتھر کو بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. ہمارا عقیدہ تو اس قسم کا ہے نا. یہاں جو ہم آتے ہیں تو مسائل اور علم حاصل ہوتا ہے، عقائد کا پتہ چلتا ہے، تاکہ آپ خود بھی یاد رکھیں، کسی کو بتا بھی سکیں احادیث کی روشنی میں کہ پتھر بھی سلام کرتا تھا حضور کو. پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی اللہ نے یہ حس رکھی تھی، سینس، کہ یہ اللہ کے رسول ہے. اور پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اب یہاں کیا معلوم ہوا کہ پہاڑ جو پتھر کا ہوتا ہے تو پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دل اور ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ ان سے جو محبت کرے خواہ وہ پتھر ہی ہو، حضور بھی اس سے محبت کرتے ہیں. دیکھ لینا آپ، حدیث پاک بتائی نا میں نے کہ حضور فرما رہے ہیں یہ جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی محبت کرتے ہیں اس سے. پتہ چل گیا محبت کا جواب محبت سے ہو رہا ہے. یہ عقیدہ بھی ہو گیا اور یہ علم بھی ہو گیا، معلومات بھی حاصل ہو گئی. اب یہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ وما محمد الا رسول، محمد تو ایک رسول ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شان نزول ہے اس آیت شریفہ کا کہ غزوہ احد میں جب مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میدان میں موجود تھے تو ایک وقت ایسا آیا کہ ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کو کافروں نے شہید کر دیا ہے. کیونکہ جنگ جب ہوتی ہے نا تو مختلف اس کے پہلو ہوتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. جیسے ایک حدیث پاک کی طرف توجہ دلاؤں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، اور آپ نے ایک لشکر بھیجا ہوا تھا جہاد کے لیے. تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قائد بنا کر بھیجا تھا. تو دوران خطبہ حضرت عمر نے یہ جملہ فرمایا، یا ساریہ الجبل الجبل. اب صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سن رہے ہیں اور انہیں عجیب سا لگ رہا ہے کہ ساریہ تو یہاں ہے بھی نہیں، اور نہ یہاں سامنے پہاڑ ہے، اور حضور یہ عمر خطاب فاروق اعظم یہ فرما رہے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل. تو کیا ہوا کہ ساریہ وہاں تھے اس مقام پر جہاں جنگ ہو رہی تھی. تو وہاں ایک مقام ایسا آ گیا تھا کہ اگر وہ حضرت عمر بن خطاب کی یہ آواز نہ سنتے وہاں پر تو دشمن ان پر حملہ کرتا اور نقصان ہو جاتا. تو اس وقت عمر بن خطاب نے شان کرامت سے دیکھ لیا. اب یہ بھی عقیدہ ہم کو معلوم ہو رہا ہے اس وقت کہ کرامت بھی حق ہے، جیسے معجزہ حق ہے مگر وہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، رسول کے ہاتھ پر ہوتا ہے. تو کرامت بھی حق ہے، وہ کسی ولی کے ہاتھ پر ہو سکتی ہے، وہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ ہو سکتی ہے، اور وہ کسی اہل بیت کے ہاتھ پہ ہو سکتی ہے. اس کو ہم کرامت کہتے ہیں. اور ثبوت دونوں کے، معجزات کے بھی اور کرامت کے بھی، قرآن سے ملتے ہیں، حدیث سے ملتے ہیں.
تو جس طرح اولیاء اللہ کی ہم کرامات کو مانتے ہیں نا، غوث اعظم کی کرامت، فلاں بزرگ کی کرامت، فلاں بزرگ کی کرامت، کرامت حق ہے، اسی طرح صحابہ کی بھی کرامات ہیں، مختلف صحابہ کی کرامات ہیں، وہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت اس وقت ظاہر ہوئی کہ آپ نے اپنی نظر صحابیت جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، شان کرامت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اس کی روشنی میں یہ دیکھ لیا کہ ساریہ جو کافی میلوں دور ہیں مگر ان کا لشکر دشمن کے نشانے پر ہے، اگر یہ اس وقت پہاڑ کے دامن میں پناہ نہیں لیں گے تو دشمن ان پر حملہ کر سکتا ہے اور ان کو شہید کر سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے یہاں سے پکارا یا ساریہ الجبل، آواز وہاں پہنچ گئی۔ بعد میں جب حضرت ساریہ لوٹے تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہم دشمن کے نرغے میں تھے، دشمن کے زد میں تھے، اچانک ہمیں حضرت عمر بن خطاب کی آواز آ گئی یا ساریہ الجبل، یعنی جیسے ہمیں خبردار کیا انہوں نے کہ پہاڑ پہ چلے جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ تو ہم سب پہاڑ کی طرف ہو گئے، یعنی پہاڑ کو ہم نے مورچہ بنا لیا اور اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ تو غزوہ احد میں ایک مقام ایسا آیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک گڑھے میں گرے، خون جاری ہوا، دندان مبارک شہید ہوا، دانت حضور کا، اور خود جو جنگ کا لباس ہوتا ہے نا، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی پہنا ہوا تھا اپنے سر کے اوپر۔ ایک ہوتی ہے ڈھال، وہ ہاتھ میں لی جاتی ہے تاکہ تلوار اگر وار کرے تو ڈھال کو آگے کر لیں آپ، تو تلوار اس پر جا کر پڑتی ہے، سینہ بچ جاتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے خود، وہ سر پہ پہن لی جاتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پولیس والوں کو بھی لوہے کی ٹوپیاں پہنتے ہیں، یا فوج کو، کیوں کہ اس پہ پتھر اثر نہیں کرے گا، کوئی اور چیز اثر نہیں کرے گی۔ تو اس وقت جنگ میں خود ہوتا تھا جو سر پہ پہن لیا جاتا تھا، وزنی ہوتا تھا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی پہنے ہوئے تھے، اور جب وہ موقع آیا تو پھر گڑھے میں آپ گرے تو اس وقت ایسا شور مچ گیا، اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں، مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس وقت شیطان نے یہ منادی کی، شیطان نے موقع سمجھ کے کہ محمد شہید ہو گئے، یعنی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو شہید کر دیا ہم نے۔ تو لوگوں میں ذرا حوصلہ پست ہوا۔ ایک ہوتا ہے نا بات، ایک کوئی ساتھ ہے، اور پھر ایسا ساتھ اللہ کے رسول کا، اس سے بڑا ساتھ کون سا ہوگا؟ تو جب یہ ان کو ایسا لگا کہ حضور کو شہید کر دیا ہے تو ذرا ان کے پاؤں اکھڑ گئے، ادھر ادھر ہونے لگے۔ خاص کر کچھ منافقین تھے وہاں پر ساتھ میں، ان کو موقع مل گیا، وہ الگ ہونے لگے کہ بھئی اب تو محمد تو شہید ہو گئے ہیں، چلو واپس لوٹو۔ اس وقت ایک صحابی کو پتہ چلا، مصعب بن عمیر کو، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، شہید نہیں ہوئے ابھی، آپ گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ وہ گڑھے میں اترے اور اتر کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں روشن تھیں، گویا کہ حیات تھے، شہید نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے خود کو پکڑ کر کھینچ کر حضور کے سر سے نکالا، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک کو پہنچا۔ اس غزوہ احد میں ایک اور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، جو عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی جن کو اللہ کے رسول نے زندگی میں ان کے بشارت دی ہے کہ آپ جنتی ہو، انہوں نے بھی بڑے تیر چلائے، بہت زخمی ہوئے،
مگر تیر پھینکتے رہے دشمنوں کی طرف، لعولان ہونے کے باوجود۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور یہ فرمایا تیر چلا ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے، تیر چلا ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اب کیا خوش نصیبی ہے اس صحابی کی جس کو اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ تو چونکہ اس غزوہ احد میں یہ جو میں نے بات عرض کی کہ ایک مقام آیا، یہ مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ شہادت کی خبر پھیل گئی حضور کے، تو لوگوں کے حوصلے جب پست ہونے لگے تو اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، یعنی وہ کوئی خدا نہیں ہے کہ جس کو موت نہ آ سکتی ہو، جس پر حملہ نہ ہو سکتا ہو، جو شہید نہ ہو سکتا ہو۔ دیکھیں نا، انبیاء کرام تو بہت سے شہید ہوئے، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شہادت نہیں دی ہے جو جنگوں میں ہوتی ہے، ورنہ بنی اسرائیل میں ایک ایک دن میں کئی کئی نبیوں کو شہید کیا گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ انبیاء کرام کو وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قرآن کا الفاظ ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا بغیر حق کے۔ بغیر حق کے کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی قصور تو تھا نہیں انبیاء کا کہ ان کو قتل کیا جاتا، مگر بدبختوں نے ان کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو، انبیاء کرام کو شہید کیا۔ اللہ نے ایک سے زیادہ جگہ اس کا اظہار فرمایا قرآن میں کہ انبیاء کرام کو شہید کیا۔ تو انبیاء تو شہید بھی ہوئے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنگ والی شہادت نہیں دی، حالانکہ شہادت کا ایک مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں تمنا کی، خواہش، کاش کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث، کاش میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، یعنی بار بار شہادت ملے، صرف مقام شہادت کو اجاگر کرنے کے لیے حضور نے یہ الفاظ فرمائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مقام شہادت بڑا بلند مقام ہے، بہت بلند عظیم مقام۔ اس سے عظیم مقام کیا ہوگا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہوئے ان کو مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا مقام ہے، تبھی تو اللہ نے ان کو مردہ کہنے سے روکا اور مردہ سمجھنے سے بھی روکا۔ دوسرے مقام پر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جن لوگوں کو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ان کو مردہ مت سمجھنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے نزدیک، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اتنا بڑا بلند مقام شہادت کا۔ اللہ رے مقام شہادت تیرا حسین، بے مثل ہے شہادت حسین کی۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ والی شہادت تو نہیں دی، اگرچہ آپ نے تمنا کی ہے، لیکن بات پھیل گئی تھی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ تو لوگ جب بکھرنے لگے، منتشر ہونے لگے، تو آیت شریفہ نازل ہو گئی کہ کہاں جا رہے ہو اے صحابہ، اے لوگو، کدھر؟ کیا محمد اگر شہید ہوئے یا ان کو قتل کر دیا جائے، افئن مات او قتل،
افیم ماتا او قتلا، کہ اگر وہ فوت ہو جائیں، طبعی موت، طبعی موت جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے، او قتلا یا ان کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں ہو جاؤ گے کیا؟ اللہ نے فرمایا یعنی کیا تمہارا کام ختم ہو گیا؟ کیا تم اللہ کے رسول کے ساتھ صرف اس وقت تک تھے جب تک ان کا ساتھ تھا؟ کیا ان کا مشن مر گیا؟ کیا ان کا مشن بھی ختم ہو گیا؟ کیا ان کا مقصد بھی ختم ہو گیا؟ کیا اللہ کا دین بھی ختم ہو گیا؟ کیا اسلام بھی ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ تو جاری ہے۔ تو اللہ نے سر توجہ دلائی کہ وما محمد الا رسول، محمد تو ایک رسول ہیں، کوئی خدا نہیں ہے وہ کہ جس کو موت نہ آ سکتی ہو۔ انبیاء کو موت آئی ہے تو محمد رسول اللہ کو بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے لیے ایک شان یہ عطا فرمائی ہے کہ وہ بظاہر فوت ہوتے ہیں مگر وہ ایک آن کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو حیات بخشتا ہے اور وہ حیات دائمی حیات ہوتی ہے۔ ہر نبی اپنے اپنے مرقد میں، اپنے اپنے قبر انور میں، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ سفر معراج میں اللہ کے رسول نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، شوق میں قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی کی، اور بھی نبیوں سے ملاقات کی، وہ تو پہلے گزر چکے تھے۔ تو کیا ثبوت ملا کہ نبی فوت ہونے کے بعد بھی زندہ ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے اللہ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوتا ہے جس کو موت کہا جاتا ہے، اور وہ جسم پر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے نبی کو موت دیتا ہے، چاہے اس کو شہید کر دیا گیا ہو، جیسے ذکر ابھی میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کو بنی اسرائیل قوم نے شہید کیا، ایسے ہی حضور کی افواہ پھیل گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ تنبیہ فرمائی کہ محمد تو ایک رسول ہے نا، وہ خدا تو نہیں ہے کہ جس کو موت نہیں آ سکتی، وہ حی و قیوم ہے اللہ پاک، محمد معبود تو نہیں ہے، محمد تو رسول ہے اللہ کا، نبی ہے، درجہ بہت بڑا ہے، مگر اللہ تو نہیں ہے نا وہ۔ تو اگر موت آ بھی گئی ان کو تو اللہ نے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے ہیں کہ جن کو موت آئی تھی۔ اب ایک مسئلہ اور یہ معلوم ہو رہا ہے، عقیدے پہ عقیدہ پتہ چل رہا ہے، مسئلے پہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، یعنی اس میں یہ بات معلوم ہو رہی کہ جتنے رسول ہوئے اللہ کے وہ سب حضور سے پہلے ہوئے، جس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور خاتم النبیین، سمجھے آپ؟ یہ عقیدہ پتہ چل رہا ہے، عقیدہ ختم نبوت معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وما محمد الا رسول، محمد تو ایک رسول ہیں، ان کے بعد بھی رسول آئیں گے، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے قبل بھی تو رسول ہو گئے، یہ فرمایا کہ جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب ان سے پہلے بھیجے ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، یہ نبیوں میں آخری نبی ہیں، یہ رسولوں میں آخری رسول ہیں، اس لیے ان کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ تو فرمایا افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ انتقال کر جائیں، انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس سے کیا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ دین اسلام کو موت نہیں آتی، انسان کو موت آ سکتی ہے
اسلام کو نہیں آئے گی. اسلام تو زندہ ہے, قیامت تک جاری رہے گا. نبی ایک کے بعد ایک آتے رہے, رسول ایک کے بعد ایک آتے رہے, فوت بھی ہوتے رہے, شہید بھی ہوتے رہے, سب اپنی جگہ, مگر اسلام کی دعوت سارے کے سارے نبی لے کر آئے. یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا, ہر نبی اسلام کی دعوت لے کر آیا, ہر رسول اسلام کی دعوت لے کر آیا. یہ تو بعد میں کوئی عیسائی, کوئی یہودی, کوئی کون, کوئی پارسی, کوئی کون, اور سب اپنے اپنے پیشواؤں کو کہتے ہیں پیغمبر تھے ہمارے. وہ تو ٹھیک ہے, مگر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ پیغمبر کون سی دعوت لے کر آئے تھے. وہ اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے. ان الدین عند اللہ الاسلام, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. تو جب دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی عیسائیت لے کر آیا ہو, جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے, کوئی نبی یہودیت لے کر آیا ہو کہ جو یہودیوں کا عقیدہ ہے؟ نہیں, وہ تو اسلام لے کر آیا تھا. ان کے ماننے والوں نے عیسائیت اور یہودیت بنا دیا, ورنہ ہر نبی اسلام کی دعوت لے کر آیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اسلام تو جاری رہنے والا دین ہے, تو اسلام کی خاطر تمہیں ثابت قدم رہنا ضروری ہے. شخصیات تو فوت ہو سکتی ہیں نا بھائی, دینی پیشوا, روحانی پیشوا کتنا ہی بڑا ہو, مگر آخر ایک نہ ایک دن اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں لبیک تو کہنا ہے. کتنے ہی سال خدمت انجام دی ہوں, ہے نا. آپ دیکھ لو ہمارے بزرگوں کو, مشائخ کو, ہمارے کئی سال دین اسلام کی خدمت کی, اللہ کے پاس چلے گئے. کوئی ہے ایسا جو نہ گیا ہو؟ سب کو اللہ کے پاس جانا ہے نا. کل شیء ہالک الا وجہہ, اللہ نے فرمایا ہر چیز کو فنا ہونا ہے سوائے اس کی ذات پاک کے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اصل میں موت جو آتی ہے وہ تو آئے گی ضرور, چھوٹے کو بھی, بڑے کو بھی, بادشاہ کو بھی, فقیر کو بھی. مگر یہ جو موت ہوتی ہے یہ صرف جسم کے لیے ہوتی ہے, روح کے لیے تھوڑی ہوتی. روح تو آج بھی زندہ ہے, وہ تو ہر انسان کی زندہ ہے, اور ہر مسلمان کی زندہ روح ہے. ہر مسلمان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے, مرد ہو یا عورت, کہ وہ صرف جسمانی موت مرا ہے, روحانی زندگی ہے اس کی, روح اس کی باقی ہے, روح حیات ہے, روح میں زندگی ہے. چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت الشیخ احمد رضا رحمۃ اللہ نے فرمایا انبیاء کو بھی موت آنی ہے, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. کیا سمجھے آپ اس بات سے؟ اور ہماری اتنی آئے گی کہ بس صرف آنی ہے, بس اور کچھ نہیں بگاڑے گی موت ان کا. جیسے کوئی چیز ہوا کی طرح آئی اور گزر گئی, بس ان پر سے خوشگوار ہوا کی طرح. حدیث پاک میں کہ مومن پر جب موت آتی ہے تو خوشگوار ہوا بن کے گزر جاتی ہے, خوشگوار ہوا کی طرح آتی ہے. اور موت بھی ان کے لیے احساس کے طور پر آتی ہے. ہم لوگ روتے ہیں, ہم کیوں روتے ہیں؟ کہ ہم سے بچھڑ گئے, ہم ان کی صحبت کا اب شرف حاصل نہیں کر سکیں گے, ہم ان سے بات نہیں کر سکیں گے, ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکیں گے, ہم ان کے پاس بیٹھ نہیں سکیں گے, ہم ان کے ساتھ کہیں آ جا نہیں سکیں گے. یہ ہم کو دکھ ہوتا ہے. ورنہ ان کو تو جب موت آتی ہے تو وہ تو خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں, ہے نا. میرے خاندان کے بزرگ عارف باللہ صوفی سائیں عبد الغنی قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ نعت شریفہ کے شعر میں فرماتے ہیں عشق احمد کا اثر ہے جو بوقت سکرات
سکرات کیا ہے؟ نزع کا عالم. جو آخری وقت ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں نزع. جب سانس نرخرے میں اٹکتی ہے وہ نزع کا عالم ہوتا ہے. عشق احمد کا اثر ہے جو بوقت سکرات خود قضا پڑھتی ہوئی صلی علی آتی ہے. موت بھی صلی علی پڑھتی ہوئی آتی ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. یہ تو کوئی ان سے پوچھے جن کو موت اس وقت نظر آ رہی ہوتی ہے اللہ والوں سے کہ کس طرح ان کو لگتا ہے. تو ہم لوگوں کو رونا آتا ہے نا کہ بھئی ہمارا بچھڑنا ہو رہا ہے. وہ اپنی جگہ درست ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ علمی شخصیت، دینی شخصیت، روحانی شخصیت، روحانی پیشوا کتنا ہی کوئی بڑا ہو، دنیا سے رخصت تو ہونا ہے اس کو. اس کے لیے تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پر، عقلی طور پر، ہے نا. مگر اس کا جو مشن ہے، اس کی جو خدمت ہے، جس کی طرف اس نے تمہیں لگایا ہے، اس کو موت نہیں آتی ہے. اس کو جاری رکھنا چاہیے. جیسے اس نے تمہیں اللہ کی طرف لگایا، لگے رہو. یہ تھوڑی کہ بزرگ فوت ہو گئے تو اب تم بھی اللہ کی طرف سے ہٹ جاؤ. اس نے تمہیں رسول کی طرف لگایا، لگے رہو. یہ تو نہیں کہا اس نے کب ہٹ جانا میری موت کے بعد. اس نے تمہیں صحابہ کی طرف لگایا، لگے رہو. اس نے تمہیں اہل بیت پاک کی طرف لگایا، لگے رہو. اس نے تمہیں اولیاء اللہ کی طرف لگایا، لگے رہو. یعنی چلتے رہو قدم بڑھاتے ہوئے. صفائے عشق کا رستہ، چلے چلو تو صحیح. بڑا ہے فضل کا دریا، چلے چلو تو صحیح. تو چلتے رہو. اللہ کا مقصد یہاں پر یہ اس آیت شریفہ سے بتانے کا کہ اے صحابہ، اگر تمہیں یہ خبر ملی، یہ افواہ اڑی کہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا ہے، اگرچہ یہ غلط ہے افواہ، لیکن پھر بھی تمہیں قدم کو لڑکھڑانا نہیں ہے، ہٹنا نہیں ہے، میدان جہاد چھوڑ کر جانا نہیں ہے. تم اپنا کام کرتے رہو، تم دشمن کا مقابلہ کرتے رہو، کیونکہ تمہیں تو اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. تمہارا مقصد دین کی بقا ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ شہادت ہے مقصود مطلوب و مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. دیکھا آپ نے کیا کہا علامہ اقبال نے؟ ادھر توجہ دلائی کہ مومن کا مطلوب اور مومن کا مقصود شہادت ہے. وہ میدان جہاد میں جاتا ہے تو تمنا لے کر جاتا ہے کہ کاش میں شہید ہو جاؤں. وہ یہ سوچ کر نہیں جاتا مجھے مال غنیمت ملے گا، وہ یہ سوچ کر نہیں جاتا کہ مجھے اقتدار ملے گا، وہ یہ سوچ کر نہیں جاتا مجھے کوئی بادشاہت مل جائے گی، تاج اور تخت ملے گا. نہیں، وہ تو یہ سوچ کے جاتا ہے مجھے شہادت ملے گی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہ مال غنیمت وغیرہ کی طلب نہیں ہوتی اس کو، نہ کشور کشائی کہ تاج کی، نہیں، شہادت کی. تو یہ ہے عظیم مقصد. اسی طرح اگر پیران عظام، مرشدان کرام دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا مرید لوگ بھاگ جائیں؟ بڑا بیوقوف مرید ہوگا جو یہ سوچے گا پیری تو فوت ہو گیا، اب بھاگ جاؤ یہاں سے، ہے نا، ہٹ جاؤ یہاں سے، آنا چھوڑ دو. اس کا مطلب ہے تم نے کچھ سیکھا ہی نہیں. بات وہی آ گئی نا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس کا مشن کیا تھا، اس کی خدمت کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا. کیا وہ بھی فوت ہو گیا ہے؟ اس نے تمہیں کس طرف لگایا تھا، جس کام کی طرف لگایا تھا، کیا وہ کام فوت ہو گیا؟ نہیں. تو تم اس کام کو کیے جاؤ نا، وہ تو کام جاری ہے، جس کو کہتے ہیں سلسلہ کسی بزرگ کا، وہ چل رہا ہے. اگر
چل رہا ہے تو سلسلے کو تم تقویت دو. تمہیں تو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس سلسلے کو پکڑ لینا چاہیے تاکہ مرشد پاک کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے, قائم رہے, ٹوٹے نہ. کیسا مرید ہوگا وہ جو بھاگ جائے؟ اور یہ تو میں زندگی کے بعد کی بات کر رہا ہوں. بعض تو زندگی میں بھاگ جاتے ہیں, بیوقوف لوگ, غافل لوگ. ابھی تو پیر زندہ ہو. ابھی میں نے کیا کہا کہ بھئی یہ جو ہم اپنے روحانی پیشواؤں کے انتقال پر روتے ہیں, اس لیے روتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم ہو گیا ہمارا. ہم اب کیسے بات کریں گے, کیونکہ ہمارا مقام ان کا مقام ایک جیسا تو ہے ہی نہیں. وہ کسی اور دنیا میں چلے گئے ہیں, ہم اس دنیا میں ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم ان کے مزار پہ چلے جائیں گے اور یہ کہیں گے السلام علیکم یا حضرت, میں آ گیا ہوں, چلو ٹھیک ہے. پھر آپ قل شریف پڑھ لو گے, پھر آپ فاتحہ شریف پڑھ لو گے, آپ درود شریف پڑھ لو گے, آپ دعا کر لو گے, آپ یاسین شریف پڑھ لو گے, اور کیا کرو گے آپ؟ کیا ان کا حال حوال پوچھو گے یا وہ آپ سے بات چیت کریں گے؟ نہیں, کیونکہ وہ عالم برزخ میں ہے, اور برزخ جو ہوتا ہے وہ ایک اور ہی دنیا ہے. زندگی کے 3 ادوار ہیں. ایک دور یہ والا جس میں اور آپ بیٹھے ہیں, یہ پہلا دور ہے. ایک دور عالم برزخ, وہ قبر کا دور ہے. ایک دور آخرت جو ہمیشہ رہنے والا ہے. تو 3 ادوار میں سے جو بیچ کا دور ہے وہ ہے قبر کی زندگی. تو قبر کی زندگی میں اور دنیا کی زندگی میں آپس میں مطابقت اس لیے نہیں ہے کہ یہ دنیا ہی اور دنیا ہے, وہ دنیا ہی اور دنیا ہے. ہمیں کیا پتا کہ وہاں قبر میں کیا ہے؟ اس کو تو پتا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس کی روح زندہ ہے, وہ دیکھ لے گی قبر پہ کون آیا. یہ جو ہم قبروں پہ جاتے ہیں نا, باپ کی قبر پہ جائیں, ماں کی قبر پہ جائیں, مرشد کی قبر پہ جائیں, تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون آیا قبر پر, کون کھڑا ہوا ہے قبر پر, کون بیٹھا ہے قبر پر, کون بڑا درد محسوس کر رہا ہے, سب ان کو پتہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا زیادہ دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا, فوت ہونے کے بعد قبر پر جانے سے اس کو اندر سے اتنی محبت پیدا ہوتی ہے. مرنے والے کو قبر کے اندر بھی اس کو اتنی محبت لگتی ہے اس سے. کس سے؟ کوئی لاڈلا آ جائے, کوئی پیارا آ جائے تو اس کو اچھا لگتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہ آئے, قبر پر آئے. مگر میں نے کیا کہا کہ بھئی قبر پر جانے سے نہ بات چیت ہوگی, نہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا, نہ کھانا پینا ہوگا, نہ آنا جانا ہوگا, بس صرف فاتحہ ہوگی. لیکن زندگی میں آپ کو بہت سارے مواقع اللہ نے دیے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی قبر پر جا رہا ہے تو کچھ سیکھ تو نہیں سکتا نا؟ نہیں. علماء نے, بزرگوں نے فرمایا کہ قبر پر جانے کے فائدے ہیں, مگر فرمایا ایک فائدہ تو یہ کہ نسبت قوی ہوتی ہے. نسبت, جس نسبت کو تم لے کر گئے ہو نا, اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی حوصلہ بڑھ جاتا ہے تمہارا, دل مضبوط ہو جاتا ہے تمہارا, خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں میں زندگی میں بھی آتا تھا ان کے پاس, اور میں ابھی بعد وفات بھی ان کی قبر پہ آ کے کھڑا ہوا ہوں, سبحان اللہ. تو نسبت مضبوط ہو گئی. فرمایا نسبت قوی ہو جاتی ہے, حصول ثواب ہوتا ہے کہ ثواب اور فیض سے خالی نہیں ہوتا کوئی, فیض ملتا ہے ان کی روحانیت کا. مگر فرمایا علم حاصل نہیں ہوتا, کیونکہ علم قبر سے نہیں ملتا, علم تو زندہ سے ملتا ہے. میرے خاندانی بزرگ حضرت صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا, علم سینہ, علم سینہ تو توجہ قلبی سے ہو حصول. یہ قلب کی توجہ, دل کی توجہ جب مرشد ڈالے تو سینے کا علم مرید تک بھی پہنچ سکتا ہے. علم سینہ تو توجہ قلبی سے ہو حصول, نہیں دفتر میں غنی سائی مرقوم اب تک. فرمایا یہ کتابوں میں اب تک لکھا ہوا نہیں ہے. یہ علم کتاب میں اور علوم ہوتے ہیں,
سینے کا علم کتاب میں نہیں ہوتا، قلبی توجہ کتاب میں نہیں ہوتی، قلبی توجہ صرف سامنے بیٹھنے سے ہوگی، اس کی صحبت میں بیٹھ کر ہوگی، قبر سے بھی نہیں ہوگی، علم حاصل نہیں ہوگا قبر سے۔ تو اس لیے ہم کو دکھ ہوتا ہے کسی روحانی پیشوا کے دنیا سے جانے کا کہ ہمارا وہ اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کچھ سیکھنا ختم ہو گیا۔ ہم ان سے کچھ پڑھتے تھے، ہم ان سے کچھ سیکھتے تھے، وہ ہمیں کچھ سناتے تھے، محفل میں تقریر کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، وعظ فرمایا کرتے تھے، اب وہ ختم ہو گیا۔ اس پر رونا آتا ہے، ورنہ ان کی زندگی کو اللہ نے وہ مقام بخشا ہے کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ سلطان باہو نے فرمایا میں قربان اناتا باہو، میں قربان اناتا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ ہاں کیا فرمایا؟ اے باہو میں قربان ان پر جن کی قبر بھی زندہ ہو، قبر بھی زندہ ہے ان کی، میں ان پر قربان۔ تو بات تو بہت ہو سکتی ہے مگر وقت نہیں ہے اتنا، بات کا سلسلہ چلتا ہے تو خود اللہ دل میں ڈالتا رہتا ہے بات بھی بزرگان دین کی توجہ سے، لیکن اتنا ہی کافی ہے سمجھنے والے کے لیے۔ فارسی کا مقولہ ہے عقل مند را اشارہ کافی است، کہ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے، بے عقل کے سامنے پوری رات بھی واز کرو تو کچھ نہیں ہے، اور عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے کہ وہ سمجھ جائے گا کہ کیا کہا گیا آواز میں، کیا درس دیا گیا ہے مجھے، کیا سکھایا گیا ہے مجھے، کیا تعلیم دی گئی مجھے، کیا مجھے کرنا ہے آئندہ کے لیے، یہ، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اب کیا فرمایا نا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، بڑی اہم بات فرمائی، اور میں جو الٹے پاؤں پھرے گا نا اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا وہ۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنے ایڑیوں کے بل پھرے گا تو اللہ کا نقصان تھوڑی کرے گا وہ۔ اللہ تو اپنے دین پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ اپنے دین کے لیے کسی اور کو پیدا کر دے گا دین کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کوئی چلا جائے تو اللہ دوسرا بندہ پیدا فرما دے گا۔ کئی راستے ہیں اللہ کے پاس، کئی بندے ہیں اللہ کے پاس، کوئی اور اللہ کا بندہ آ جائے گا۔ مرد از غیب برو آید و کاری بے کنت، حافظ شیراز نے فرمایا کہ غیب سے کوئی مرد آیا اور وہ اس نے کام کر دیا۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ بھئی یہ مرید چلا گیا تو ٹھیک ہے چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا پتہ کسی ایسے کو بھیج دے جو 10 مرید پر بھاری ہو، ہاں کہ پتہ چلے ہو وہ گیا تو گیا مگر یہ تو ایسا بھیج دیا اللہ نے جو کہ 10 پر بھاری ہے، بہت اچھا، بہت پیارا، بڑا محبت والا، بڑا عقیدت والا، خلوص والا، عشق والا۔ تو ایسا ممکن ہے نا؟ کیا ہے؟ یہ تو نصیبوں کی بات ہے۔ تو یہ تو ہو گئی آیت شریفہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پر گفتگو۔ اب رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ، حسن و حسین پر بھی مدام۔ حضور نبی کریم رحمۃ العالمین شافع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریفہ کا مختصر ذکر، کیونکہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے محفل کا، اس میں یا تو کسی کی وفات کے آخر میں خبر بتائی جاتی ہے یا شہادت کی۔ جن کی شہادت ہوئی ان کے شہادت کا بیان ہوتا ہے، اور جن کی طبعی وفات ہوئی ان کے وفات کا بیان ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات شریفہ اور ولادت شریفہ دونوں ایک ہی مہینے میں ہوئی. ربیع الاول جس کا معنی ہے پہلی بہار. ربیع کے معنی بہار، اول پہلا، ربیع الاول پہلی بہار. تو آپ کی ولادت شریفہ کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے، صرف تاریخوں میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، مہینے میں اختلاف نہیں. اور آپ کی وفات شریفہ بھی، جس کو ہم کہتے ہیں ظاہری حیات، ظاہری حیات، وہ بھی ربیع الاول میں. میں وہ شعر پڑھ رہا تھا، بات رہ گئی اعلیٰ حضرت کا، کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. کہ وہ جو ایک آن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر موت طاری کرے گا، جو کیا اللہ نے، تو اس کے بعد پھر ان کو جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کر دیا کہ جیسے پہلے تھے. تو اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہر مسلمان کا، سنی کا ہونا چاہیے، ورنہ عقیدے کا خراب بندہ ہے وہ. کیا عقیدہ؟ کہ ہر نبی اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں، حیات النبی ہیں. ملاحظہ فرماتے ہیں دور سے بھی، ملاحظہ فرماتے ہیں نزدیک سے بھی، سماعت فرماتے ہیں دور سے بھی، سماعت فرماتے ہیں نزدیک سے بھی. یہ بات یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی. اسی لیے ایک اور عقیدہ بتاتا ہوں. مسئلہ علماء نے فرمایا، اکابر علماء نے، کہ جب تم مدینہ طیبہ جاؤ تو یہ بھی مت کہو کہ میں روضہ انور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. بڑی اہم بات ہے، عجیب بات ہے. یہ مت کہو کہ روضہ انور کے لیے جا رہا ہوں، روضہ مبارک کی زیارت، بولو حضور کی زیارت کو جا رہا ہوں. یہ ہے عقیدہ جو سمجھنے کا ہے اور سمجھانے کا ہے اور یاد رکھنے کا ہے. کہ فرمایا یہ مت بولو قبر انور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، بولو حضور انور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. کیوں؟ کہ آپ کو معلوم ہے وہ جگہ جہاں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت قبر انور ہے اور جہاں حضور آرام فرما ہے، اس کو علماء نے، اکابر علماء نے فرمایا کہ یہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. تو بتاؤ کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. اچھا اب چلیں آپ وفات شریفہ کی طرف. کہ 29 سفر کا مہینہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا. اب یہ تو میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ کبھی کوئی وسوسہ دل میں نہ آئے کہ کیا نبی کو بھی بخار آ سکتا ہے، کیا نبی بھی بیمار ہو سکتا ہے، کیا ولی بھی بیمار ہو سکتا ہے، کیا پیر بھی بیمار ہو سکتا ہے. ارے بھائی اللہ نے بیماری ہر ایک کے لیے پیدا کی ہے. جب نبی بیمار ہو سکتا ہے تو صحابی بھی بیمار ہو سکتا ہے، اہل بیت بھی بیمار ہو سکتا ہے، پیر بھی بیمار ہو سکتا ہے، مرشد بھی بیمار ہو سکتا ہے. اس میں کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری احادیث سے ثابت ہے، اور بھی انبیاء کرام کی بیماریاں ثابت ہیں. ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ثابت ہے، وہ بھی پیغمبر تھے، ہے نا. تو بیماریاں جو ہے نا یہ زندگی کا ایک حصہ ہیں، ان کو اسی طرح لینا چاہیے. بیماری آئی دوا بھی کرو اور دعا بھی کرو بس، اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر رہو. یہ مت کہو کہ یہ بیمار ہو گئے کیا، ارے اتنے متقی بندے. بیماری تو اللہ کی طرف سے، حکمتیں اللہ کی. 29 سفر کو آپ کو بخار آیا اور حضور درد سر میں مبتلا ہوئے. سر میں درد پیدا ہوا، آپ کو سر مبارک آپ کا دکھنے لگا. اور اس بیماری میں بھی آپ نے اہتمام کے ساتھ تبلیغ رسالت کے فرائض انجام دیے
یعنی کہ دیتے رہے، چلتے رہے۔ اپنی وفات شریفہ سے 5 روز پہلے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے ایک قوم ہوئی ہے جو انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا کرتے تھے، تم ایسا نہ کرنا، تم یہ مت کرنا، تنبیہ فرمائی۔ حدیث پاک میں کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں بادشاہوں کو دربار میں ان کے درباری سجدے کرتے ہیں، تو بادشاہ آپ کے سامنے کیا چیز ہے؟ بادشاہ تو آپ کی جوتوں کی خاک ہے۔ تو جب بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں لوگ، تو اللہ کے رسول ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کیا جب میں نہیں ہوں گا، دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ نہیں۔ تو قبر کو سجدہ تعظیمی بھی منع ہے، اور سجدہ عبادت وہ تو کفر ہے، شرک ہے، تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن تعظیم کے لیے بھی سجدہ نہیں ہو سکتا کسی کی قبر کو۔ فاتحہ ہو سکتی ہے، ادب ہو سکتا ہے، تعظیم ہو سکتی ہے۔ تعظیم اور چیز ہے، تعظیمی سجدہ اور چیز ہے۔ تعظیم تو یہ ہے کہ آپ قبر پہ پیر مت رکھو، یہ تعظیم ہے، یہ کرنا ہوگا۔ تعظیم یہ ہے کہ آپ قبر پہ پیٹھ نہ کرو، یہ کر سکتے ہو آپ۔ تعظیم یہ ہے کہ قبر کے اوپر نہ بیٹھو، منع کیا گیا ہے، یہ کر سکتے ہو آپ۔ تعظیم یہ ہے کہ آپ قبر سے ٹیک لگا کے نہ بیٹھو، یہ تعظیم ہے، یہ کر سکتے ہو آپ، مگر سجدہ نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے، وہ منع ہے۔ تو ہر چیز کا قاعدہ معلوم کر کے رکھنا یہ اچھی بات۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران علالت یہ بھی فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں تم کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، اور اللہ تمہارا حافظ ہے، وہ تمہاری نگرانی کرنے والا ہے۔ بس اب میں دنیا سے جلد جدا ہونے والا ہوں اور اسے چھوڑ دینے والا ہوں۔ پھر آپ نے نماز کی تاکید فرمائی کہ نماز مت چھوڑنا۔ خدا آپ نے بھی پھر اس پر وفات شریفہ سے پہلے عمل کر کے دکھایا۔ چنانچہ فرمایا نماز اور اپنے خدام، کنیزیں وغیرہ، اس وقت کنیزوں کا دور تھا، لونڈیوں کا اور غلاموں کا دور تھا، تو فرمایا ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کو تنگ مت کرنا، ان پہ ظلم نہ کرنا، یہ ان کا خیال کرنا۔ اس کے بعد آپ حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، جو کچھ بھی گھر میں تھا اللہ کی راہ میں آپ نے صدقہ کر دیا، اور روایت ہے کہ جس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہونے والا ہوا، اس وقت آپ کے گھر مبارک میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہ تھا، اور جس وقت آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی زرہ، وہ جنگ میں استعمال ہوتی ہے زرہ، لباس ہوتا ہے، وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، اور آپ نے اس سے کچھ جو لیے تھے گھر میں استعمال کرنے کے لیے، اپنے گھر میں کھانے پینے کے لیے اناج لیا تھا آپ نے، اپنی زرہ کو گروی رکھ کر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے ساتھ۔ اسی لیے کافر کے ساتھ کاروبار جائز ہے، مشرک کے ساتھ بھی جائز ہے کاروبار، کیونکہ کاروبار کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، دین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ کافر کو قرض دینا، کافر سے قرض لینا، یہ بھی جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے قرض لیا تھا، آپ مقروض تھے اس یہودی کے، اس یہودی نے ایک دن آپ کو پکڑا اور آپ سے مطالبہ کرنے لگا، تو صحابہ کرام نے دیکھ لیا، تو ان کو غصہ آیا، صحابہ کو دوڑے اس کی طرف کہ تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے روک دیا، رک جاؤ، فرمایا میں اس کا مقروض ہوں، یہ اپنے قرض کا مطالبہ کرنے آیا ہے، اگرچہ ابھی وہ دن آیا نہیں قرض لوٹانے کا، مگر یہ پہلے آ گیا ہے، مگر میں نے اس کا قرض لیا ہوا ہے، اس کو کچھ مت کہو۔ تو بوقت وصال بھی آپ کی زرہ جو تھی
میدان جنگ میں استعمال ہونے والا لباس کے طور پر وہ ذرا 30 سا جو کے عوض ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ وفات شریفہ کے آخری لمحات تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ 14 دن کا عرصہ بیماری میں آپ نے گزارا، 11 دن تک خود نماز کی امامت آپ فرماتے رہے، با جماعت نماز کی، اور 11ویں دن 3 بار آپ نے مسجد میں جانے کی کوشش فرمائی، مگر آپ پر غشی طاری ہو گئی، جس کو کہتے ہیں بے ہوشی کی طرح۔ آخر آپ نے حکم دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، حدیث پاک موجود ہے واضح طور پر، کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں، یعنی میری جگہ جا نماز پر جا کر کھڑے ہو جائیں۔ تو جب آپ نے حکم دیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے باپ، کیونکہ بیٹی تھی آپ، ام المومنین ابو بکر صدیق کی صاحبزادی تھیں، بیٹی تھی، تو کہا یا رسول اللہ، میرے والد جو ہے نا وہ بڑے چھوٹے دل کے ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ان پہ رقت طاری ہو جائے گی، برداشت نہیں کر سکیں گے شاید، آپ کسی اور کو فرما دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو ہی حکم دو، انہی سے کہو جا کر وہ نماز پڑھائے۔ آخر حکم آ گیا نا، جب حکم آ جاتا ہے تو پھر تو ماننا ہی ماننا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حکم کے مطابق مصلی رسول پر کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، صحابہ پر بھی رقت ہوئی۔ حضور کو جب نہیں دیکھا کہ حضور مصلی پر نہیں آئے امامت کے لیے تو دل میں رقت طاری ہوئی۔ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، تو آپ نے کوشش کی اور 2 اشخاص کے کاندھوں پر دست مبارک رکھا اور مسجد میں خود تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں ہاتھ کی طرف آپ بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق نے محسوس کیا کہ حضور آ گئے، تو آپ ہٹنے لگے، مگر آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں، آپ نماز جاری رکھو، امامت جاری رکھو، اور خود حضور ابو بکر صدیق کے پہلو میں تشریف فرما ہو گئے۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ روایت ہے کہ بوقت نزع ملک الموت کون؟ عزرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک انسانی شکل میں آئے، عربی کی شکل میں، اور سلام پیش کیا، اجازت مانگی۔ تو جب آپ نے عزرائیل نے بار بار اجازت طلب کی تو حضور نے اجازت دے دی اور وہ آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا سلام ہے آپ پر، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں کہ وہ جو جسم پر موت طاری ہوتی ہے نا، اس کا حکم لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، تو اگر آپ کا حکم ہو تو میں روح قبض کروں، ورنہ میں تو آپ کا حکم کا پابند ہوں، واپس چلا جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے اسرائیل، یہ تو تمہارا کام ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے، اور اللہ کا پیغام ہے، میرے لیے وقت آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو۔ چنانچہ 12ویں ربیع الاول 11 ہجری پیر کا دن دوپہر ڈھلے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش مبارک میں حضور نے سر مبارک رکھا اور اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، یہ آپ کی زبان اقدس پہ الفاظ آئے کہ اللہ تو بخشنے والا ہے اور تو رفیق اعلیٰ ہے، میں تیرے ساتھ
تیری رفاقت اختیار کرتا ہوں. یہ فرماتے ہوئے آپ نے اس دار فانی سے پردہ فرما لیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. چنانچہ یہ جو وفات شریفہ کا مختصر ذکر میں نے کیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ جو ہے وہ عام طور سے اس طرح سے نہیں ہوئی جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، کسی نہیں، باری باری لوگ آتے رہے، صلاۃ والسلام پیش کرتے رہے، صلاۃ والسلام پیش کرتے رہے، وہ یہی نماز جنازہ. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ صدیقہ میں رکھ دیا گیا، قبر انور میں، جہاں آج تک حضور تشریف فرمائے، آرام فرمائے. بے حد و بے شمار صلاۃ و سلام ہو آپ کی روح انور پر. آمین. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام. علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. وبارک وسلم علی سلطان کربلا کو ہمارا سلطان امت کے پیشوا کو رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر، ملت کے مقتدا کو ہمارا سلام ہو. سلطان امت پیشوا کو یہ بھوک اور یہ پیاس، یہ فرض جہاد حق، سر چشمہ رضا کو سلطان امت کے پیشوا پڑھ کر درود ادب سے غلام حزی تو کہہ رحمت اللہ علیہ. سلطان کربلا کو ہمارا یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ. آپ کے جو دو سخا آپ کے جود و سخا، آپ کے گھر کا صدقہ، آپ کی عشق و محبت کی نظر کا صدقہ. آپ کے جو اللہم یا رب العالمین. قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا سلسلہ ہے. کل انشاءاللہ تعالی خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوگا اور آپ کی وفات شریفہ کا بیان. اللہ تعالی ہمیں آج کی طرح کل بھی حاضری نصیب کرے. امین. نیاز حسینی کے لیے خادمین حاضر ہو رہے ہیں. اللہ تعالی تعاون خیر کی توفیق عطا فرمائے. اور دعاؤں کے لیے جنہوں نے عرض کیا ہے
اسکول کے اسٹاف کے لیے، عائشہ شوکت اور گھر والوں کے لیے، شاہد اور ان کی بہن اسپتال میں داخل ہے ان کے لیے، اور مجھ گنہگار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرما، بیماروں کو شفا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی وصحابہ وابنہ سیدنا الشیخ الغوث العظم رضی اللہ تعالی۔ یا اللہ، یا رحیم، یا رحمان، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے کی اس حاضری کو خواتین حضرات چھوٹوں بڑوں مجھ گناہگار سمیت سب کی طرف سے قبول فرما۔ جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے قرآن سے، حدیث سے، درود و سلام، منقبت شریفہ، نعت شریفہ، یا اللہ تلاوت قرآن پاک، نظر و نیاز، سب کو قبول فرما۔ حضور نبی کریم رحمت اللہ عالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و مقدس میں نظر فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما۔ سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ، پیر بھائیوں بہنوں، عزیز و اقارب کے ارواح کو ثواب، ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر۔ حاضری کے وسیلے سے گناہ و خطاؤں کو بخش دے، مسائل مشکلات حل فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، تمام بیماروں کو شفا دے، موذی وبا اور موذی بیماریوں کو دور کر۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر، نیک تندرست اولاد نرینہ عطا کر۔ یا اللہ، بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، انہیں نیک رشتے عطا کر، انہیں نیک جوڑے عطا کر، آمین۔ صحیح العقیدہ رشتے عطا کر، آمین اللہم یا رب العالمین۔ یا اللہ، آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، مرشدان پاک کے جان اور ایمان کا فیض عطا کر۔ اے اللہ، بقیہ محافل جو ہیں مجالس، ان میں ہمیں اسی طرح حاضری کی توفیق عطا کر۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق